السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین دنیا اور خوبصورت آخرت نصیب فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ سیدہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت و مناقب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام ام کلثوم رکھا، اس کے علاوہ آپ کا کوئی نام ثابت نہیں، اور آپ اپنی اس کنیت والے نام سے ہی مشہور تھیں۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 6 سال قبل پیدا ہوئیں، یعنی آپ کی ولادت باسعادت اس وقت ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 34 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 سال چھوٹی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 سال بڑی تھی۔ ابتدا میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے لبیک کہتے ہوئے اسلام قبول کیا۔ والدہ ماجدہ کے ساتھ اپنی دیگر بہنوں سمیت حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اسلام کو دل و جان سے قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور اس بات کی گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ حق ہے۔ اس کے علاوہ جب دیگر خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت سے قبل اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح عتبہ بن ابی لہب اور دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم کا نکاح اس کے دوسرے بھائی عتیبہ بن ابی لہب کے ساتھ کر دیا۔ لیکن جب سورۃ لہب نازل ہوئی جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی مذمت کی گئی تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے کہا کہ اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو میرا تمہارے ساتھ رہنا حرام ہے، جبکہ ان کی ماں ام جمیل نے ان سے یہ کہا کہ رقیہ اور ام کلثوم بے دین ہو گئی ہیں، لہذا تم انہیں طلاق دے دو۔ چنانچہ ان دونوں نے بدباطن عتبہ اور عتیبہ نے ان دونوں پاک صاحبزادیوں کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی۔ عتبہ تو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے، عتیبہ آخر تک بدبخت ہی رہا اور بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے شیر جیسے ظالم درندے کے حملے سے ہلاک ہوا۔ طلاق تو عتبہ نے بھی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دی تھی، مگر عتیبہ نے فقط طلاق دینے کو کافی نہ سمجھا بلکہ طلاق دینے کے بعد سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میں تیرے دین کا منکر ہوں اور تیری بیٹی کو بھی طلاق دے دی ہے، تجھے میں اچھا نہیں لگتا اور مجھے تو اچھا نہیں لگتا۔ پھر بدبختی کی حد کرتے ہوئے آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض پھاڑ دی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکا بھی صحیح، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑا نہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ آئے: اے اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط فرمانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا ابو طالب اس وقت وہاں موجود تھے۔ یہ بددعا سن کر وہ بہت پریشان ہوئے اور عتیبہ سے کہنے لگے تجھے اب میرے بھتیجے کی بددعا سے کوئی چیز نہیں بچا سکے گی۔ چنانچہ ایک مرتبہ عتیبہ اپنے باپ ابو لہب کے ہمراہ تجارتی قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوا۔ دوران سفر قافلے نے ملک شام میں زرقہ نامی مقام پر رات کے وقت ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ جہاں قافلہ پڑاؤ ڈال چکا تھا وہیں قریب میں ہی کسی راہب کا عبادت خانہ تھا۔ قافلے کو دیکھ کر وہ راہب آیا اور کہنے لگا اے عرب کے باشندوں، تم نے یہاں کیسے پڑاؤ ڈال لیا؟ یہاں تو درندے اور شیر بکثرت رہتے ہیں۔ یہ سن کر ابو لہب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بددعا یاد آ گئی۔ اس نے اہل قافلہ کو جمع کیا اور ان سے کہا
اے اہل قریش، دیکھو تمہارے اندر میرا جو مقام ہے وہ تم پر مخفی نہیں، اور اسی نسبت سے تمہارے اوپر میرا جو حق ہے اس سے بھی تم بخوبی واقف ہو۔ مجھے آج محمد کی بددعا کا ڈر کھائے جا رہا ہے، لہذا آج رات تم سب میرا تعاون کرو کہ ایک تو سونے کے لیے اس عبادت خانے کے قریب جگہ بناؤ، دوسرا تم اپنا سارا سامان ایک جگہ جمع کر کے اس کا ڈھیر بناؤ، اور پھر اس کی چوٹی پر میرے بیٹے عتیبہ کا بستر لگاؤ، اور تم اپنے بستر اس ڈھیر کے ارد گرد لگا لو تاکہ عتیبہ کسی درندے وغیرہ کے حملے سے مکمل طور پر محفوظ رہ سکے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اول سامان کا ایک اونچا سا ڈھیر لگایا، پھر اپنے اپنے اونٹ لا کر اس ڈھیر کے گرد بٹھائے دیے، اور آخر میں اس ڈھیر کی چوٹی پر عتیبہ کا بستر لگا کر خود اس ڈھیر کے گرد ابو لہب سمیت اس طرح حلقہ بنا کر لیٹ گئے کہ عتیبہ کو چاروں طرف سے مکمل طور پر گھیر رکھا تھا۔ رات کے کسی حصے میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک شیر آیا جو ایک ایک آدمی کے پاس سے گزرتا ہوا اس کا منہ سونگھتا تھا، مگر جب اسے اپنا مطلوبہ آدمی نہ ملا تو اس نے دم موڑی، سمٹ کر ایک زوردار جست لگائی اور سیدھا اوپر سامان کی چوٹی پر لیٹے شخص کے پاس جا پہنچا۔ پہلے اس کا منہ سونگھا، پھر اس کو دبوچ کر اس کا سر توڑ کر رکھ دیا۔ عتیبہ دم نکلنے سے پہلے چیخا اور کہا، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا محمد سچا ترین انسان ہے، اس کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد وہیں مر گیا۔ ابو لہب نے آ کر اسے دیکھا تو کہنے لگا، واللہ مجھے یقین تھا کہ یہ محمد کی بددعا سے نہیں بچ سکتا، اور وہ شیر تو ایسا غائب ہوا کہ کچھ پتہ نہ چلا کہ کہاں گیا۔ اس واقعے کے متعلق حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اس قافلے میں سے کون اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹے گا؟ بہرحال وہ شخص نہیں لوٹ پائے گا جو درندے کی خوراک بن چکا ہے۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ والوں کے بائیکاٹ میں اپنے والد اور بنی ہاشم کے ساتھ شریک تھیں۔ اس بائیکاٹ کی تحریری دستاویز کو کعبے میں لٹکایا گیا تھا۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے خاندان والوں کے ساتھ شیب ابی طالب میں محصور تھیں۔ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ان سے اظہار ہمدردی کرتے تھے، لیکن ابو لہب، ان کے دونوں بیٹوں اور ان کی ماں کو ان سے کوئی ہمدردی نہ تھی۔ مسلمان اس محاصرے میں 3 سال رہے۔ اس دوران کھانے کی اشیاء ان تک انتہائی خفیہ انداز میں پہنچائی جاتی تھیں۔ 3 سال بعد مسلمانوں کو جب اس گھاٹی سے نکلنا نصیب ہوا، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 49 برس ہو چکی تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنی بیٹی کلثوم کے کندھے پر سہارا لگا کر گھاٹی سے باہر تشریف لائیں کہ گھاٹی میں قیام کے آخری دنوں میں انہیں شدید مرض لاحق ہو گیا تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بوجھل پن کے ساتھ اپنے فطری نشاط کے بغیر نئی زندگی میں داخل ہوئیں۔ بیماری کے باعث نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ وہ اپنی ضروری حاجات کو بھی خود ادا نہ کر سکتی تھیں۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی مدد کرتی، ان کو سہارا دیتی، ان کی ضرورت کی اشیاء انہیں پیش کرتی۔ بالآخر جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آخری وقت قریب آیا، حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے پاس کھڑی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاس تشریف فرما تھے اور ان کے لیے اللہ کی ملاقات میں سامان تسلی فراہم کر رہے تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیاوی زندگی کو خیر باد کہنے والی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک بات یہ بھی فرمائی، اے ختیجہ، ہم آپ کے متعلق کتنی بڑی ناگواری دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس ناگواری میں خیر کثیر شامل فرما دے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت کلثوم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شدید درد و الم کا شکار تھیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد گھر میں حضرت کلثوم،
حضرت فاطمہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہ تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اپنی ان صاحبزادیوں کے لیے زندگی کی مشقتوں کو کم کریں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا بنت زامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی زوجہ بنا کر گھر لے آئے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں صاحبزادیوں کی راحت کی بھرپور کوشش کرتیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین رفیقہ حیات اور بچیوں کے لیے بہترین موافقت کرنے والی ماں ثابت ہوئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان دونوں بیٹیوں حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور زوجہ مطہرہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ مکہ مکرمہ میں رہ رہے تھے۔ کفار مکہ کی اظہار ثانیہ حد سے بڑھنے لگیں اور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے جانے لگے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں مکہ میں ہی قیام پذیر رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چپکے سے ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ البتہ ان دونوں ہستیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و عیال، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے حضرت ام کلثوم بھی تھیں، یہیں مکہ میں مقیم رہے۔ ان حضرات نے مدینہ طیبہ پہنچ کر اپنے اہل و عیال کو بھی مکہ سے وہیں اپنے پاس مدینہ منورہ بلوا لیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام ابو رافع اور منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کو بلوا کر 2 اونٹ ان کے حوالے کیے اور بوقت ضرورت مزید اونٹ خریدنے کے لیے 500 درہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیے تھے بھی ساتھ دے کر انہیں روانہ کیا کہ وہ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ لے آئیں۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے اہل کو بلوانے کا یہ انتظام کیا کہ عبداللہ بن اریقط جو ہجرت مدینہ کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بطور رہبر آیا تھا، اور ان حضرات کو مدینہ پہنچا کر اب وہ واپس مکہ جا رہا تھا، کو 2 یا 3 اونٹ سپرد کیے اور اسے اپنے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر کے نام ایک خط دے کر ان دونوں حضرات کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ اس خط میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو لکھا تھا کہ وہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و عیال کو وہیں مدینہ طیبہ پہنچا دیں۔ ان تینوں نے اکٹھے مکہ شریف کی طرف سفر شروع کر دیا۔ مکہ مکرمہ سے پہلے مقام قدید پر جب پہنچے تو حضرت زید نے یہاں مزید 3 اونٹ خریدے۔ اس طرح ابو رافع اور زید بن حارثہ کل 5 اونٹ ساتھ لیے مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہاں پہنچ کر سفر ہجرت کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت زید بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کے افراد یعنی زوجہ مطہرہ حضرت سودا، 2 صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ساتھ لیا، جبکہ باقی 2 صاحبزادیوں میں حضرت زینب کو تو ان کے شوہر ابو العاص بن ربیع نے روک لیا اور انہوں نے پھر بعد میں ہجرت کی تھی، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس سے پہلے ہی اپنے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کو ہجرت کر چکی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اہل بیت رسول کے ساتھ اپنی بیوی ام ایمن اور اپنے بیٹے اسامہ بن زید کو بھی ہمراہ کر لیا کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور ادھر سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن ابی بکر نے اپنی سوتیلی ماں حضرت ام رومان اور اپنی بہنوں حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ساتھ لے لیا۔ ان سب حضرات نے اکٹھے سفر جاری رکھا اور آخر چند روز بعد مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ اس طرح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سفر ہجرت اپنے اتمام کو پہنچا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر عیال کے ساتھ مل کر مدینہ طیبہ پہنچی اور پھر وہیں زندگی گزاری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت رقیہ کا جب انتقال ہوا تو انہی دنوں میں حضرت عمر بن خطاب کی بہن حضرت حفصہ کے شوہر
حضرت خنیس بن حذیفہ سہمی نے بھی وفات پائی اور حضرت حفصہ بھی بیوہ ہوگی۔ چنانچہ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ کے ساتھ نکاح کرنے کی بات کی، مگر انہوں نے خاموشی اختیار کی اور کوئی جواب نہ دیا۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت دکھ ہوا۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کوئی آمادگی ظاہر نہ ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی اس صاحبزادی کا رشتہ پیش کیا، لیکن انہوں نے بھی یہ جواب دیا کہ فی الحال میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس جواب پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پریشانی ہوئی۔ وہ اسی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پہنچنے والی اس پریشانی اور افسوس کا اظہار کیا کہ انہوں نے حضرت حفصہ کا رشتہ قبول نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، حفصہ سے وہ شخص شادی کرے گا جو عثمان سے بہتر ہوگا، اور عثمان اس عورت سے شادی کرے گا جو حفصہ سے بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لیا۔ اس طرح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عثمان سے بہتر شوہر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی بھی سب کے سامنے صحیح ثابت ہوگی۔ باقی رہا حضرت عثمان کی شادی کا معاملہ کہ ان کو حضرت حفصہ سے بہتر عورت ملے گی، تو اس کا قصہ حدیث میں اس طرح درج ہے۔ خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہایت غمگین اور پریشان دیکھا تو مجھ سے فرمایا، عثمان، یہ تم اس قدر افسردہ اور غمگین کیوں لگ رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا کسی اور پر بھی کبھی ایسی بیتی ہے جو میرے اوپر بیت رہی ہے؟ اللہ کے نبی و رسول کی بیٹی رقیہ جو میرے نکاح میں تھی وہ فوت ہو چکی ہے، اس سے تو میری کمر ٹوٹ کے رہ گئی ہے۔ میرے اور آپ کے درمیان جو سسر اور داماد کا رشتہ تھا وہ اب بالکل ختم ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محور گفتگو ہی تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان، یہ جبریل علیہ السلام آئے ہیں، یہ مجھے اللہ کا حکم دے رہے ہیں کہ میں رقیہ کی بہن کلثوم کا تمہارے ساتھ نکاح کر دوں، اور جو مہر رقیہ کا مقرر ہوا تھا وہی مہر ان کا ہو، اور تمہارا جو حسن سلوک ماشاءاللہ رقیہ کے ساتھ رہا وہی ان کے ساتھ ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیاہ دیا۔ ایک روایت میں ہے، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر بہت زیادہ دکھی اور رنجیدہ تھے اور کثرت سے ان کی قبر پر جاتے رہتے تھے، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جبریل مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں ان کی بہن سے تمہارا نکاح کر دوں اور مہر بھی اتنا ہی مقرر کروں جتنا ان کا تھا۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت حفصہ سے بہتر عورت یعنی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے ساتھ ہوئی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے نتیجے میں حضرت حفصہ بنت فاروق کو ام المومنین ہونے کا شرف عطا ہوا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کی عزت حاصل ہوئی۔ بہرحال کئی احادیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے باقاعدہ وحی آئی کہ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا جائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرایا۔ تاریخ نکاح کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ربیع الاول 3 ہجری میں ہوا اور رخصتی اسی سال 3 ہجری ماہ جمادی الثانی میں ہوئی، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی اسی 3 ہجری میں ہوا۔ واضح ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھر کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ہی فوت ہوئیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔
واضح رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سابقہ 3 صاحبزادیوں میں سے کسی کی نسل آگے نہیں چل سکی، کیونکہ ان میں سے بعض کی اولاد تو ہوئی نہیں، جیسے سیدہ ام کلثوم، اور جن کی ہوئی تھی یا تو وہ بچپن میں ہی فوت ہوگی، جیسے سیدہ رقیہ کہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو کم سنی میں ہی وفات پا گیا، اور اسی طرح حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیٹا بھی بچپن میں ہی انتقال کر گیا تھا یا ان سے آگے اولاد نہ ہو سکی، جیسے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ان کی بیٹی امامہ بڑی ہوئیں، پہلے حضرت علی، پھر ان کی شہادت کے بعد حضرت مغیرہ بن نوفل سے ان کی شادی ہوئی، مگر کسی سے اولاد نہ ہو سکی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ایک مقرر کردہ نظام کے تحت جس کی حکمتیں وہ خود ہی بخوبی جانتا ہے، ان تینوں صاحبزادیوں کی نسل آگے نہ چل سکی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نسل آگے چلی، جس کا سلسلہ الحمدللہ روز حاضر تک جاری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے صاحبزادی رسول حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ریشم کی دھاری دار چادر اوڑھے ہوئے دیکھا۔ دوسری روایت کے مطابق انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دھاری دار جوڑا زیب تن کیے ہوئے دیکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس عمدہ ہوتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خاوند کے ساتھ رہتے ہوئے یہ انداز معاشرت لازمی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کے اچھے لباس کو استعمال فرماتی تھیں۔ یہ حالات ان کی معاشی خوشحالی پر بھی دلالت کرتے ہیں اور ان سے زوجین کے درمیان باہمی تعلق اور محبت بھی معلوم ہوتی ہے۔ ماہ شعبان 9 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے ہوئے 8 سال 2 ماہ اور 10 دن گزر چکے تھے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے اظہار مرتبہ اور تسکین قلب کے لیے درج ذیل فرامین ارشاد فرمائے: لوگو، عثمان کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا نکاح کراؤ۔ میری اگر تیسری بیٹی ہوتی تو میں عثمان کے ساتھ اس کا نکاح کراتا۔ واضح رہے کہ حضرت ام کلثوم کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں، اس لیے ان کے ساتھ حضرت عثمان کا نکاح نہ کرانا بالکل ظاہر ہے۔ نمبر 2، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے انہی عثمان کے نکاح میں دے دیتا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہتی۔ نمبر 3، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتیں اور وہ ایک ایک کر کے فوت ہو جاتیں تو میں یکے بعد دیگرے آپ کے ساتھ ان کا نکاح کراتا۔ چونکہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی 9 ہجری میں انتقال ہو گیا جیسا کہ ابھی گزرا، تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بیٹے اور ساری بیٹیاں سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی فوت ہوگی، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و شکر کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں ان لوگوں کے لیے رضا برقضاء اور صبر و شکر کا بہترین نمونہ ہے جن کی ساری اولاد یا بعض اولاد ان کے سامنے ہی فوت ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں آپ کے غسل اور تکفین کا انتظام کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کے غسل کے انتظامات میں شریک رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دینے میں کئی عورتیں شامل تھیں، جن میں مختلف روایات کے پیش نظر اسماء بنت امیس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب، لیلہ بنت کانف ثقفیہ اور ام عطیہ انصاری کا بطور خاص تذکرہ ملتا ہے۔ ام عطیہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: ان کو بیری کے پتوں اور پانی یعنی بیری کے پتوں میں ابلے ہوئے پانی، نیم گرم پانی کے ساتھ 3، 5 یا 7
اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے زیادہ بار بھی غسل دینا، اور غسل کے آخر میں خوشبو کے لیے کافور لگا دینا۔ پھر جب تم غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع کر دینا۔ چنانچہ جب ہم فارغ ہوگی تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی چادر دی اور فرمایا یہ چادر بھی اس کو پہنا دو۔ وہ فرماتی ہیں ہم نے ان کے سر کے بالوں کی 3 لٹیں بنائی تھیں اور انہیں ان کی پشت کی جانب ڈال دیا تھا۔ وہ مزید یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ان کے دائیں پہلو اور ان کے مقامات سجدہ سے ابتدا کرنا۔ لیلہ بنت قانف ثقفیہ کی روایت ہے کہ میں بھی ان عورتوں میں شامل تھی جنہوں نے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غسل دیا۔ وہ فرماتی ہیں ہم اندر غسل دے رہی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر دروازے کے پاس تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کفن اپنے پاس رکھ رکھا تھا۔ جب کفن دینے کا وقت آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کپڑا کر کے ہمیں پکڑاتے تھے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چادر دی، اس کے بعد قمیض دی، پھر اوڑھنی اور اس کے بعد چادر، پھر آخر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور بڑی چادر میں لپیٹ دیا گیا۔ اسماء بنت امیس کی روایت ہے کہ میں نے صفیہ بنت عبد المطلب نے اکٹھے مل کر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غسل دیا۔ غسل و تکفین سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ان کے جنازے والی چارپائی کے اوپر تازی ٹہنیوں کی ایک ڈولی بنائی جس سے ان کا بدن لوگوں کی نظروں سے مکمل طور پر چھپ گیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غسل و تکفین کا انتظام جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں کرایا، اسی طرح ان کا نماز جنازہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا۔ اس کے بعد پھر تدفین کے آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل شریک رہے اور صحابہ کرام کی جماعت بھی ہمراہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر تشریف لائے اور پوچھا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو آج رات اپنی اہلیہ کے قریب نہ گیا ہو؟ ابو طلحہ انصاری نے کہا جی ہاں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم قبر میں اترو۔ چنانچہ وہ قبر کے اندر اترے اور ان کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب، فضل بن عباس اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی قبر میں اترے اور تدفین کا عمل سر انجام دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ تدفین کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔